Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11 اور PSL میں کل جو مقابلہ ہوا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کے درمیان، وہاں ملتان سلطان نے نہ صرف 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی بلکہ ٹیبل ٹاپرز کی جو اپنی پوزیشن تھی وہ بھی دوبارہ کراچی کنگ سے لے لی ہے. بہت ہی زبردست ٹیم جا رہی ہے، بڑا اچھا بیلنس ملتان کا لگ رہا ہے، لیکن کوئٹہ سے بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں اور اب غلطیوں کی زیادہ گنجائش بچی نہیں ہے. آج کا جو میچ ہے وہ ملتان سلطان کا ہی میچ ہے اور اس بار مقابلہ کریں گے وہ راولپنڈی سے. تو ایک بالکل آلموسٹ نیچے کی ٹیم اور ایک بالکل ٹاپ کی ٹیم، پوائنٹس ٹیبل پر بھی نظر ڈالیں گے. لیکن اس وقت پہلے آپ سے ملاقات کرا دوں، میرا پینل باسط بھائی واپس آ گئے، بیک میں ان کی تکلیف تھی. باسط علی، کامران اکمل اور شاہد ہاشمی، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. باسط بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، طبیعت اچھی ہے؟ سب سے پہلے کل کے میچ سے شروع کرتے ہیں. اور کوئٹہ وہ امپریس نہیں کر پا رہی، جیسے میں نے کہا غلطیاں ہو رہی ہیں اور وہ اس سے ریکور نہیں کر رہے. جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں وہ اپوزٹ ہی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے دونوں مسٹری بالر پہ، ایک عثمان اور ایک ابرار پہ. وہ ابھی تک اس طرح پرفارم نہیں کر پائے کہ میچ جتا دیں. مانا اس طرح کی پچز بھی نہیں ہے، لیکن بیٹنگ تو کلک کرنی چاہیے نا. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک جوڑا مطلب اوپننگ پیئر اچھا چلا، آپ نے اس کو چینج کر دیا. کون لوگ ہیں، مطلب کیا ڈیٹا بیس نے بولا ہے کیا کہ کون لوگ ہیں کہ سعود نمبر 3 آ گیا، اس نے اس میں بھی پرفارم کر دیا. اب 3 کے بعد کیا وہ 4 پہ آئے گا؟ لیکن پیر خراب ہونے سے یہ ہونا نہ شامل سے ہو پایا، جس کو آپ نے بھیجا وہ بھی نہیں کر پایا. نافع کو بہت زیادہ مطلب کیا اس PSL کی پرفارمنس میں ورلڈ کپ کی ٹیم میں دوبارہ آ جائے گا کیا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جس کو آپ نے پک کرا ہے پاکستان ٹیم میں، اس کرکٹ کا نام ہے T10 کرکٹ. تو T10 کرکٹ کی ذمہ داری دینا اس کو، لائن 6 پہ کہ اس کو ملیں 15-20 بالیں بس، اس سے زیادہ نہیں. اب آپ اس کو اوپن کرا رہے ہیں، مڈل ہوتا ہے بال تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ نو لک شاٹ ہے. حیرت ہے یار، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، یا ایکشن بازی کر رہے ہیں. بالکل یہ کیا ہے نو لک شاٹ یار؟ بیٹسمین جب کھیلتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے بال مڈل ہوا یا ایج لگا ہے. تو ابھی نئے ہو، ابھی رنز کرو یار. آپ کو تو دیکھنا چاہیے شامل کو یا سمیر مناز کو کہ کس طرح بیٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح کھیلی جاتی ہے. ہنگری پن جس کو بولتے ہیں نا، بھوکا کرکٹ کا، رنزوں کا بھوکا، وہ بننا پڑے گا. شان مسعود کو دیکھ لینا آپ، لمیٹڈ سورسز دیں گے، اپنے آپ کو دن بدن صحیح کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے. تو وہ چیز یہ لوگ سیکھتے نہیں، اصل میں آٹومیٹک پیراچوٹ کے ذریعے ٹیم میں آ جاتے نا بھائی. یہ مسئلہ ہے. کامران، اوپنرز کی تو ہم نے بات کی کہ یہ آبویسلی ایک بڑی غلطی تھی، بٹ کچھ پلیئر پہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اب ریلائی کر رہے ہیں اور وہ ٹائم آ گیا کہ اس بارے میں بھی ذرا اسٹریٹجی بنائیں. جیسے رائلی روسو اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ اس وقت ریلائی کرتے ہیں جب پاس میں پرفارمنس بہت بڑی ہو. رائلی نے کی ہے نا، اس پہ ریلائی کر رہے، ٹھیک ہے نہیں چل رہا ٹھیک. خواجہ نافع نے کیا کیا؟ ابھی آپ دیکھیں نا، 2 چھکے مارنا، 24 رنز کرنا، صرف یہ پرفارمنس ہے کہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا کروانا چاہ رہے ہیں. جو اس کی گیم ہے، جتنا وہ کر سکتا اس میں بھی وہ انڈر پریشر ہو رہا ہے. آپ اس کا نمبر 1 نمبر پہ آپ کھلا نہیں رہے، پھر اتنا مہنگا پلے، پھر رسپانسبلٹی فرنچائز پہ، یار اس نمبر پہ کر لے، اس نمبر پہ کر لے، اس نمبر پہ کر لے. کیا چیز ایسی دیکھ رہے ہیں اس میں جو وہ کیا نام اتنے موقع دے رہے ہیں؟ آپ اس کو بھیجیں نمبر 5-6 پہ. اگر وہاں پہ نہیں کرتا، تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے آپ مہنگے پلیئر ہوں گے لیکن ٹیم فرسٹ ہے. ٹیم جو میچ جتوائے گی، چاہے وہ 10 لاکھ والا ہو، وہ میچ جتوا دے، ہمارے لیے وہ سوٹیبل ہے. جب تک ایسی اپروچ نہیں ہوگی اتنی دیر یہ ٹیم کلک نہیں کرے گی. اور ایسی ٹیم جو چیمپئن رہی ہو، پہلے 6-7 سال ڈومینیٹ PSL میں کیا ہو، کیوں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایسی چیزیں ان کی ٹیم میں آ گئی ہیں. مینجمنٹ میں کچھ بندے ایسے ہیں، معین بھائی بیٹھے ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ڈیسیژن ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک وہ ولیمے کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے 8-10 بندے، یہ پلینگ سائڈ ہونی چاہیے، یہ بیٹنگ آرڈر ہونا چاہیے. معین بھائی ہیڈ کوچ ہے، ان کی مجھے لگتا ہے کوئی سے نہیں ہے، یا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا. پاکستان کے بڑا نام ہے، کوچ ہے، آئیڈیا سارا. میرے خیال سے ڈک آؤٹ میں سہیل تنویر، معین بھائی، فیلڈنگ کو جو 3 بندوں کے علاوہ کسی اور کو ٹیم نہیں بنانی چاہیے. مجھے لگتا ہے انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے شاہد بھائی، یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا سولوشن جس کی پرابلم نہیں تھی، یعنی یہ دونوں اوپنر چل رہے تھے، بلا وجہ میچ اپ میں کھلایا. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر سامنے سے بولنگ بھی بڑی زبردست ہوئی. نواز نے یہ شو کیا کہ وہ ابھی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اینڈ پھر عرفات مناس.
کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جلدی سوچنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی, اور نافے کے لیے تو لیاقت بھائی کو فون کرنا پڑے گا. نافے جلدی کر رہا ہے, اس کو 2 میچ ملے تھے T20 ورلڈ کپ میں, نمیبیا اور سری لنکا, بہت جلدی کی اس نے, آ کے ایک چوکا مارا, پھر اگلی بال پھر اسی اسٹائل سے کھیل کر, اور پھر آپ اس پلیئر کو جس کو کم بالیں چاہیے, جیسے باسط بھائی نے کہا, اس کو آپ اوپن نہیں کرا سکتے. یا تو وہ پھر صاحبزادہ فرحان کی طرح کی اننگز کھیلے اگر وہ کھیل سکتا ہے تو, اور سعود کو نیچے بھیجنا واقعی ایک بیکار کا سولوشن انہوں نے نکالا کہ ایک پلیئر جو اوپر کے نمبروں پر اچھا کر رہا ہے اس کو آپ 3 نمبر پہ لے آئے. وہاں پہ بھی اس نے اسکور کیا, لیکن چونکہ اوپنر جلدی آؤٹ ہو گئے تھے, اس کے اوپر پریشر تھا, اس لیے وہ تھوڑا سا سلو بھی کھیلا. پھر احمد دانیال انفٹ ہو گیا. پھر آپ کے جو کی اسپنر ہیں, جو آپ کے وکٹ ٹیکنگ اسپنرز ہیں, 8 اوور میں 71 رنز, دونوں کو ایک بھی وکٹ نہیں ملی. ملتان سلطان بھی ظاہر اسٹڈی کر کے آیا ہوگا کہ یہ 2 وہ بالر ہیں جنہیں ہمیں آرام سے سکون سے کھیلنا ہے. تو ملتان اس کو کوئٹہ کو جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر اپنی انہوں نے اسٹریٹجی چینج نہیں کی کراچی میں آ کر تو ان کو مشکل ہوگی. لیکن میچ اپ کیا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ ٹرنر وہ بار ٹائمر اسپنر ہے, بڑا خطرناک, کوئی خطرناک اسپنر ہو, حفیظ کر رہا ہو, سعید اجمل کر رہا ہو تو بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کوئی بیٹسمین ٹائپ ہو. یار ایک پارٹ ٹائمرز کی وجہ سے آپ اپنے اوپننگ پیئر چینج کر رہے ہیں, تو کوئی مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اتنی اچھی ٹیم ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ اچھی بناتے ہیں, لیکن ویسا پرفارم نہیں ہو رہا پچھلے 3-4 سیزن سے. باسط بھائی, سعود شکیل, اسٹیو اسمتھ اور شان مسعود, یہ ثابت کیا ہے انہوں نے, اف دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ کوئی T20 کے لیے مانے نہیں جاتے, لیکن تینوں نے کتنا اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے. اگر کچھ عرصے پہلے ان کے نام لے کے کہتے کہ یہ میچ جتانے میں مین کردار ادا کر رہے ہوں گے جیسے, تو بڑی حیرانی کی بات ہوتی نا. اس میں سعود کے لیے میں کہوں گا وہ پاور پلے کا پلیئر ہے, کیونکہ وہ امپرووائز کر لیتا ہے. جہاں بڑی ہٹ مارنی ہوگی نا, سعود پھنس جائے گا, کیونکہ چھکے نہیں مار پاتا ہے. شان نے اس دفعہ بہت زبردست کھیل رہا ہے, امپروو کرا ہے, اور نو ڈاؤٹ جو اسٹیون اسمتھ ہے وہ تو کھیلتا ہی ہے اس طرح. ابھی آپ ڈیٹا بیس کی بات کر رہے تھے نا, ڈیٹا بیس جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے نا, جو آپ کے پاس ہوتا ہے, کمپیوٹر ہوتا ہے, اسٹیٹس ہوتے ہیں, اسی سے یہی چیز ہوتی ہے نا. یہ بنایا کس نے؟ ہم نہیں بنایا, انسان کے ذہن نے نا. تو پہلے یہاں سے تو کام لیں, یہاں سے کام لیتے نہیں ہیں اس پہ. ہاں نہیں, دونوں لیفٹ ہینڈر نہیں جائیں گے, ایک رائٹ ہینڈر ایک لیفٹ ہینڈر. تو بھائی پہلے میچ سے کیوں نہیں کرا؟ کیا سویا ہوا تھا ڈیٹا بیس اس ٹائم پہ؟ شاید سراغ صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ ایشٹن ٹرنر پہلا اوور کرے گا, تو آف بریک بالر کے سامنے لیفٹ ہینڈر. بٹ وہی جو کامران نے کہا نا, آف بریک بھی کوئی ایسا ہونا کہ چیلنج کرو, آپ چیلنج بہت سے دنیا گھبرا رہی ہے. میں اس چیز پہ کہتا ہوں کہ آپ میں پھر اسکل نہیں ہے, آپ مینیج نہیں کر سکتے اگر آپ اچھا نہیں کھیل سکتے. پھر مجھے یاد آتی پرانے پلیئروں کی, برائن لارا, میتھیو ہیڈن, لینگر, ایڈم گلکرسٹ, سعید بھائی, سعید بھائی, مرلی دھرن, کتنے بڑے اسپنر. برائن لارا کو کتنی دفعہ آف اسپنر نے آؤٹ کرا ہے. سعید بھائی دیکھ لیں مرلی کو کیسے کھیلتے تھے. اور کبھی یہ سنا ہے کہ یہ لوگ اپنا نمبر چھوڑ دیں گے کوئی کسی بالر سے گھبرا کے؟ یہ اللہ تعالیٰ انہیں اور رزق دے. یہ اپنے چورن بیچ رہے ہیں بھائی, معافی کے ساتھ ورڈنگ ایسی نکل جاتی ہے کہ یہ ان کا روزگار ہے, یہ اس طرف لے آئے. جو بھی ہیڈ کوچ بنتا ہے نا دنیا میں, وہ اپنی ٹیم لے کے جاتا ہے, اپنے بندے پسندیدہ, چاہے وہ مطلب ڈیزرو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں. I don't disagree with the fact کہ یہ stats بھی, یہ میچ اپ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, بٹ یہ this is not the only thing. نجیب بھائی, آپ اگر کھیل رہے ہوں تو آپ کے لیے میچ اپ کیا کاؤنٹ کریں گے یار؟ کچھ ہو تو لڑکے میں یار, اگر اس کو امپرووائز نہیں کرنا آتا, کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا آتا, کہاں جائے گا میچ اپ یار؟ میچ اپ وہاں پہ کام آتا جب آپ کے پاس کوالٹی چیز ہو. جیسے لائک ہم انڈیا کی بات کیوں کرتے ہیں, ان کے پاس کیسے بیٹرز ہیں, لیفٹی بھی رائٹی بھی, وہ کسی کو بھی بھجوا دے کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہے, اس نمبر کے پلیئر ہے. آپ اوپن پہ نمبر 3 تک تو نہیں نا وہ چینج کرتے, اس کے بعد وہ میچ اپ بناتے ہیں. جب لیفٹ آرم اسپنر لگاؤ تو لیفٹی بیٹسمین بھجوا دیتے ہیں. تو یہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے, ہم ایسا کریں گے تو ہمارا مزید جو بہتری کے چانسز ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. آپ ڈالیں اندر اپنے لڑکوں کو, چاہے وہ اسپنر ہے لیفٹی ہے, ڈالیں. اور اس کے بعد شامل جیسے آؤٹ ہوا ہے, میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ سمیر کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں وہ ہنگر لگ رہی ہے, صاحبزادہ میں ہنگر لگ رہی ہے. ان 250 کرنے کے بعد وہ ایک دم پیچھے آ جائے 5ویں 6 نمبر پہ ایز اے بیٹر, تو دکھ ہوگا, کیونکہ ان کی فارم لگی ہوئی, ان کو فارم کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یاسر خان دیکھ لیں, پہلا میچ کیسے, اگلے دونوں میچ کیسے, کتنا کیجولی آؤٹ ہوا ہے.
صحیح ہے. ہم صاحبزادہ کی بھی بات کر رہے تھے بیچ میں, 14 بالوں پہ 32, اندر گڈ پرفارمنس, زیادہ بڑی نہیں لیکن 228 کے اسٹرائک ریٹ سے بڑا اچھا کھیلے. ملتان سلطان کے مالک گوہر شاہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ صاحبزادہ پلاننگ کا حصہ نہیں تھے شاہد صاحب, اور وہ حادثاتی طور پر انہیں ٹیم میں لیا ہے. یہ ٹویٹ بھی جو ہے ایکسیڈنٹل پک انہوں نے لکھا ہے صاحبزادہ فرحان کے لیے. ہم یہ حیران تھے کہ اسلام آباد نے چھوڑا کیسے, اور یہاں یہ بات اسلام آباد نے چھوڑا, اور T20 ورلڈ کپ کے دوران ہی آکشن ہو رہا تھا, اس لیے بہت سے لوگوں کی نظر نہیں گئی ہوگی کہ صاحبزادہ فرحان از گوئنگ ٹو بی دا ٹاپ اسکورر ان T20 ورلڈ کپ, مان لیا. لیکن گوہر شاہ تو اس ساری اسکیم آف تھنگز میں تھے ہی نہیں, تو سیالکوٹ اسٹیلینز کا سلیکشن ہے, انہوں نے اس آکشن میں سلیکٹ کیا, جس کو پھر بعد میں آپ نے نام چینج کر کے ملتان سلطان کر دیا. تو ان کا ٹویٹ میری تو سمجھ میں نہیں آیا. میرے خیال سے کریڈٹ تو وہ پہلی مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ٹیم بنا کے دی ہے. ایک آدھی 2-3 چینجنگ کی ہے, لیکن وہ بھی چینجنگ ٹھیک کی ہے انہوں نے جو نئے اونر آئے ہیں. لیکن یہ ٹیم جیسے ہیڈ کوچ ہے, پلیئرز ہیں, بڑا زبردست کمبینیشن. سب سے بڑی بات میں سوچ رہا تھا کہ اسٹیو سمتھ کسی طریقے سے جس فرنچائز میں آئے گا وہ فرنچائز بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو ویری گڈ پک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ اسٹیو سمتھ کو انہوں نے پہلے ڈائریکٹ سائننگ میں لیا. بالکل ایسا ہی ہے, ڈائریکٹ سائننگ میں لیا تھا اور یہ بڑی اچھی موو تھی. خیر اینی ہاؤ, اب صاحبزادہ کی بات کر رہے تھے تو ان کے اوور آل اسٹیٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں, جس میں T20 انٹرنیشنل, T20s اوور آل اور PSL کا سیپریٹلی بھی آ رہا ہے. تو سب سے پہلے T20 انٹرنیشنلز میں 46 میچز ہیں اور 1305 رن ہیں, 100 ان کا ہائیسٹ ہے, 30 کی ایوریج ہے, 136.6 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 200 ہے, 10-50 ہیں. اتنے کم عرصے میں اتنا کچھ T20 میں انٹرنیشنل میں اچیو کر لیا ہے فرحان نے. T20s اوور آل جو ہے ان کے وہ 168 ہے, 5152 رنز ہے, 162 ان کا ہائیسٹ ہے, 34 کی ایوریج ہے, 138 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 900 ہے, 900 جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں فینومینل پرفارمنس, 32-50 ہے. اور خالی PSL کو اگر ہم سیپریٹ کر لیں تو اس میں ان کے 38 میچ ہیں, 1070 رن ہے, 106 ہائیسٹ ہے, 32.4 کا ایوریج ہے, 139.6 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 200 ہیں اور 650 ہیں. صاحبزادہ کی یہ کنسسٹنسی, وہ بار بار تو ڈومیسٹک کو کریڈٹ دیتے ہیں سارا, بٹ کیا مائنڈ ہوتا ہے باسط بھائی, کیونکہ ہمیں تو بہت عرصے سے اس طرح کا پلیئر نہیں مل رہا جو بڑے رن کرے, تیز کرے اور بار بار کرے. اس سے پہلے آپ یہ ضرور سوچیں کہ کس طرح اس نے اسٹرگل کری, ان آؤٹ ہوتا رہا, ڈومیسٹک میں پرفارمنس کرتا رہا, پھر آسٹریلیا جاتا ہے 7ویں نمبر پہ کھیلتا ہے, کبھی 6 نمبر پہ کھیلتا ہے, ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے. اور مزیدار بات ہے کہ پچھلے سال PSL میں نام نہیں تھا ڈومیسٹک کی پرفارمنس پہ. میرے خیال ہے اسلام آباد یونائیٹڈ نے لیا, اسلام آباد وہاں سے رکا نہیں. یہ جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں نا آج کل, مثال ہے, نو لک شاٹ یا جو اس طرح کی پرفارمنس کریں, اس طرح کی محنت کریں. مائنڈ سیٹ نا, ہمت ہارنی ہوتی. پٹھان ہے نا, مضبوط ہوگا مائنڈ سیٹ, تو دماغ کا تو مضبوط ہی ہے, محنت پہ یقین کرتا ہے نا. لیکن باسط بھائی بات اس کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ فیل ہو رہے ہیں, کہیں نہیں چل پا رہے, ہمت تو ٹوٹتی ہے نا. آپ نے اچھا پرفارم کیا, آپ کا نام نہیں آ رہا کہیں پہ, بار بار آپ ٹرائی کر رہے ہیں, آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, تو یہ تو ہے نا بھائی. ہمارا تو ایک میرا جو اپنا ماننا ہے, اگر اجازت ہے تو بول دوں. جی پلیز. بعض ٹائم انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہا, تھوڑی سی مٹھاس اور ڈال دو, تو محنت اور کر لو. میں اس طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں جو دیکھنے والے نا, محنت اگر آپ نے رن لیا اور محنت کرو. یہ مت سوچو کہ نہیں ہوگا, یہ مت سوچنا, اگر پروفیشنل ہو تو یہ مت سوچنا نہیں ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں یار, یہ بچے اگر صحیح ٹائم پہ یہ جو یہ ہے نا ویٹ ٹریننگ اور یہ اس سے زیادہ گراؤنڈ ورک کرے نا, تو ان کی پرفارمنس اور ڈبل ہو جائے. ہے نہیں دوسرا پتا ہے کیا, اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کو کریڈٹ دینا. باقی جو آتے ہیں کوئی کہتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل کے آیا ہوں, کیونکہ وہ اس نے مار کھائی ہوئی ہے, وہ کریڈٹ بالکل صحیح دیتا ہے. اس کو یہ پیشن, اس کا شوق, جنون جو ایک پروسیس کے ساتھ آیا, اسی کو کریڈٹ دے گا. باقی لڑکے بھی کھیل کے آئیں گے تو ایسی پرفارمنس ہی نظر آئے گی, اور ٹاپ کلاس پرفارمنس. یار آپ دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے اس PSL کے اینڈ میں جب اینڈ ہوگا, اس کا اسٹرائک ریٹ
150 کے قریب ہوگا, 145 کے پلس ہوگا, اور ایوریج بھی آپ دیکھیے گا کہ 35 پلس ہوگی, تو اچھا سائن ہے اس کے لیے بھی اور ملتان سلطان کے لیے بھی. تو باقی لڑکوں کو جو باسل بھائی نے کہا سیکھنا چاہیے, کرکٹ سے جتنا پیار کریں گے, جتنا کلوز کرکٹ کے جائیں گے نا, کرکٹ کو اپنی طرف آنے دیں گے نا, اس سے آپ کرکٹ سے اور دور ہوتے جائیں گے. شاہد بھائی اجازت ہے یار, ہم انڈر 19 کھیلتے تھے نا, تو ہمارے سامنے گریٹ ظہیر عباس, جاوید بھائی, وسیم اکرم ٹیم میں آ گئے تھے, ہم انہیں دیکھتے تھے. وہ پاکستان ٹیم میں تھے, شعیب محمد, رضوان الزما, بہت سارے نام, تو ہم دیکھ کے سیکھتے تھے کہ یار انہوں نے کپڑے کیسے پہنے, کوئی نشان دھبے والے تو نہیں ہے, جوتے صاف, ہر چیز. تو انہیں دیکھ کے آج کل کوئی بچہ دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ سمجھ, آج کل کے بچے بولتے ہیں میں بریڈ مین ہوں. ایمان سے 2001 میں علی ضیاء محروم کے کپڑے اگر آپ دیکھیں نا, وہ پلیئر بھی اچھے تھے, یار پتا چلتا تھا کرکٹر جا رہا ہے. 2001 میں شارجہ میں سیریز آسٹریلیا کے ساتھ ہوئی تھی, تو ٹیسٹ سیریز جو 54 اس پہ آؤٹ ہو گئی تھی, تو وسیم بھائی, وقار بھائی نیکسٹ ڈے آئے ہیں اسٹیڈیم, انہوں نے 2 گھنٹے بولنگ کی ہے, 2 گھنٹے مجھے بلایا کہ فون آیا کہ آپ آئیں اسٹیڈیم, آپ کو چیک کرنا, اور وسیم بھائی, وقار بھائی اور شعیب بھائی نے بولنگ کرنی ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے گرمی میں بولنگ کی ہے, اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ ٹریننگ کی ہے. تو میں دیکھتا ہی رہ گیا, ایسے نہیں لیجنڈ بنے ہمارے آج کل کے بولرز. ایک تو نیٹ میں 4 اوور کرتے ہیں اور ٹینٹ چ بہ جاندے نے جا کے ٹینٹ دے تھلے, اس تو بعد پھر گھنٹے بعد بولنگ کر دیں. 4 جب تک آپ لمبی بولنگ نہیں کریں گے اتنی دیر آپ بولنگ فٹ رہ ہی نہیں سکتے. سری لنکا کی کامیابی ہارڈ ورک. سری لنکا میں بارش ہو رہی تھی 1 ہفتے سے, تو پریکٹس نہیں ہو رہی تھی. وسیم بھائی, وکی 1 گھنٹہ جم میں, اور ہم بولتے تھے بھائی ہمیں بھی چانس دے دیں رننگ کا, مطلب اس پہ مشین پہ, بولتے ابھی بعد میں آنا. یہ پیشن تھا, ابھی ہے پیشن. ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. کرکٹ میں بہت ہارڈ ورک کیا. ابھی 3 سیزن پہلے قائد اعظم ٹرافی میں اس کے 700 کچھ رن سے ہریرا اوپر تھا. ہریرا کو ٹیسٹ میچ میں چانس مل گیا, تو اس نے تھوڑا سا شکوہ کیا میڈیا میں بھی آ کے کہ مجھے ریڈ بال میں بھی چانس ملنا چاہیے. اب اگر جب وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے گا, T20 انٹرنیشنل, جب بھی اکتوبر میں غالباً سری لنکا سے ہمارے میچز ہیں, فرحان آپ کو ایک ڈفرینٹ پلیئر نظر آئے گا. اور اس کو اب یہ بھی احساس ہو گیا کہ مجھے میچز بھی جتوانے ہیں. جس میچ میں اس نے سینچری کی, اس نے ملتان سلطان کی نیا کو پار لگایا, چیز کو کمپلیٹ کیا, تب آیا. تو اب وہ نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے مجھے جو نیکسٹ لیول ہے نا اس کا, مجھے یہ میرے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ ابھی تک جو 3 ون ڈے وہ کھیلا ہے اس میں 71 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ظاہر اب 3 ون ڈے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے, بٹ آئی وانٹ ہم ٹو سکسیڈ ان ون ڈے ایز ویل, بیکاز فار بیٹر پلیئر ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ T20 کا ہی مارک لگ جائے اس کے اوپر. کیوں نہیں جی صاحبزادہ کی بات کریں, کیوں نہیں بیٹر پلیئر یار, اس نے ہر کرکٹ میں پرفارمنس کی ہوئی ہے, موقع ملے گا. بنگلہ دیش میں کھیلنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ہم ان کی کیا نام ہے بنگلہ دیش لیگ بھی دیکھتے ہیں, کتنے لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں, ٹف کنڈیشن ہوتی ہے بیٹرز کے لیے. کوئی آگے موقع ملے گا وہ کرے گا, اس میں اتنی میچورٹی آ گئی ہے. 3 میچز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں ابیلٹی نہیں ہے ون ڈے کھیلنے کی. آپ 3 میچز میں شامل حسین کو یہ نہیں کہہ سکتے اس میں ابیلٹی نہیں ہے. 100% آپ ان کو یہ وہ ایک پروسیس کے ساتھ یہ 2 آئے ہیں, تو ان کو چانس ملنا چاہیے جیسے باقیوں کو آپ دیتے گئے ہیں کہ ابھی کرتا 60 میچ ہو گئے ہیں, 70 میچ ہو گئے ہیں, تو ان پہ 10 میچز کی انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ مین پلیئر بن جائیں گے. میری سوچ ڈفرینٹ دوسری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی T20 والا پلیئر ٹیسٹ میچ کیوں نہیں کھیل سکتا, لیکن آپ کو دماغ تو چلے, آپ کو بالر کو ٹیکل کرنا تو آئے. کوئی بھی بچہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی دیکھ رہا ہو, نجیب بھائی آپ بھی ہے نا, آپ کو ٹیکل کرنا. ہم نے دیکھا نا یار ظہیر عباس صاحب کو جس وے میں وہ پریکٹس کرتے تھے. جاوید بھائی یار, مطلب مجھے نام اس لیے لوگ بولیں گے یار یہ وہ نام لے رہے ہیں, سعید انور, انضمام, مطلب یہ وہ ہیں جو مشتاق باؤنسروں کی پریکٹس کراتا تھا, لیگ اسپنر تھا میڈیم پیس کر کے. تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہیں, وہ اسکل نظر نہیں آتی یار. جتنے بھی پاکستان کے بریڈ مین ہیں نا, ابھی وہ اسکل ہی نہیں ہے جو محمد یوسف میں اور انضمام میں تھی. 100% قسم سے یہ تو خوش نصیب ہے میڈیا کے پلیئر بنے ہوئے. یونس ڈیڈیکیٹڈ یار, ٹفنس, مینٹل ٹفنس. ہم لوگ تو وہ جہاں جاتے تھے اس کے مطابق پریکٹس کرتے تھے. یونس انجی بھائی تو نئے بولوں کے ساتھ کرتے تھے, نئے بولوں آدھی پچ پہ آگے بولروں کو کہتے تھے بولنگ کرے, تھرو ڈاؤن کرتے تھے, اتنی ہارڈ ٹریننگ کرتے تھے, اتنی ہارڈ اسکل ورک کرتے تھے. کہتے ہیں نا کہ آپ اس وقت کے لیے پریپیئر, مشکل وقت
وقت کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے خوش نصیب ہیں یہ بچے آج کل کے. آج کل وہ بال میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, گراس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اب کیا کہنا, اس پہ ہم نے بہت بات کی. ایک اور بڑا انسپریشنل پلیئر ہے پیٹر سیڈل, جس پہ ہم بات کرتے ہیں. کل تو اسمتھ نے بھی چچا کہہ دیا. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں آپ کو. یہ کب ہوا؟ Everyone, Steve and Chacha, as he's known. Everyone, Steve and Chacha, as he's known here. کہا کہہ رہے ہم سب اس کو چاچا ہی کہتے ہیں یہاں پہ. اور وہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ وہاں سے شروع ہوا تھا یہ اپنا بگ بیش سے. اپنا ملتان کی بیسٹ پک چاچا سیڈل ہے. دیکھو اسٹیون اسمتھ کا نام ہے, صاحبزادہ کا نام ہے, سب کا نام ہے. یہ وہ ہے جو بگ بیش میں پرفارم کر رہا ہے. تو یہ اس کو لینا, اور جس طرح بھی کامران نے بتایا کہ جو سیالکوٹ والے تھے نا پہلے, انہوں نے لیے ہیں سبھی پلیئر. جو ٹم پین کو کوچ بنایا انہوں نے بنایا, تو کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا جو ابھی نئے بندے آئے بھائی جو بھی ہیں کہ ان سے ہم کریڈٹ لے رہے ہیں. وہ جس طرح فیسلٹیز دی ہوئی ہے انہوں نے, اور جس طرح یہ لڑکے پرفارم کر رہے ہیں, بہت زبردست. لیکن چاچا کا بھی خیال کرنا پڑے گا, بیک ٹو بیک میچ کھیلے, چاروں میچ کھیلے انہوں نے, اور اس میں کمر تکلیف میں 110% کہتا ہوں 10 کے 10 میچ کھلا لیں, وہ یہ نہیں کہے گا مجھے ریسٹ کروائیں. لیکن میرے حساب سے آپ کو کرانی چاہیے, وہ نہ کہے. ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں, اور ابھی وہ 4 میں سے 3 میچ جیتے ہوئے, تو وہ یقیناً اپنی بینچ اسٹرینتھ کو چیک کریں گے. بالکل ایسے. ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے شاہد بھائی کو, میں کہوں شاہد بھائی وہ ادھر بھی مجھے آپ کی آنکھ نظر آ رہی تھی. پوائنٹس ٹیبل پر اسی بات پر نظر ڈال لیتے ہیں. ملتان کی اتنی بات ہوئی ہے, ملتان اور کراچی دو ٹیمیں جو ایکسیپشنلی اچھا کھیل رہی ہیں, دونوں ٹیبل کے ٹاپ پہ ہیں, اور ان کے بیچ میں یہی چل رہا ہے, جس کا میچ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, جس کا نہیں ہوتا وہ نیچے رہ جاتا ہے, پھر اگلے میں وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ چل رہا ہے. تو ملتان نے 4 میں سے میچ جیتے ہیں, 1 ہارا ہے, وہ بھی بارش کی وجہ سے, چھوٹا میچ تھا. 6 پوائنٹ سے 0.588 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. کراچی جیتا 3 میچ ہے اور کھیلے بھی 3 میچ ہے, 6 پوائنٹ 0.48 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. اسلام آباد تیسرے نمبر پر ہے, پھر لاہور, پشاور, کوئٹہ اور پنڈیز, جن سے آج ملتان کا مقابلہ بھی ہے. آج کا میچ جو ہے اس پر بھی ہم آئیں گے. پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے ابھی کراچی, اسلام آباد اور پشاور زلمی کو 1-1 میچ کا ایڈوانٹیج ہے. بالکل, کیونکہ آپ جو ابھی ملتان کا کہہ رہے ہیں نا, ان کے 4 میچز ہیں, اس میں سے 1 ہارے ہیں, اوپر نیچے ہوں گے نا. ہاں, تو اگر کراچی ہارتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ وہ نمبر 2 ہو جائے گا. لیکن اس وقت اپنا لاہور قلندر اور پشاور کو ایڈوانٹیج ہے 1-1 میچ کا, جس طرح کراچی کو ہے نا, کیونکہ پشاور نے تو 2 میچ کھیلے ابھی, اس میں سے 1 بارش کی نظر ہو گیا. ہاں, اسی میں ملا کے نا. ہاں, وہی تو کہہ رہا ہوں, ابھی تو ان کا میچ اگر وہ 2 میچ جیتے تو وہ ٹاپ پہ آئیں گے نا 4 میچوں کے بعد. بالکل, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل. کامران, میں تو پشاور زلمی سے اوپر ہی دیکھ رہا ہوں کہ اب صرف ریس ٹاپ 2 میں کون جاتا ہے, کیونکہ ساری ٹیمیں یہ 5 کی 5 بڑی زبردست بیلنس. آپ دیکھیں ملتان, کراچی اور اسلام آباد, آپ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے کم بیک کیا پہلا میچ ہارنے کے بعد. لاہور قلندر فخر نہیں تھا, کیسے چھوٹا میچ تھا, اور ملتان سلطان سے جیتے ہیں. پشاور زلمی کے ابھی 2 ہی میچ ہوئے ہیں, 1 جیتے, 1 پوائنٹ مل گیا, بارش کی وجہ سے ہو نہیں سکا. تو کراچی لیگ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی جان ماریں گی یہ ٹیمیں ٹاپ 2 میں آنے کے لیے, اور ان میں ابیلٹی بھی ہے, کمبینیشن بڑا زبردست بنا ہوا ہے. اور باقی پنڈی اور حیدرآباد کے لیے اور کوئٹہ کے لیے اب چانس نہیں ہے کوئی میچ ہارے, تو مجھے لگ رہا ہے بالکل ہی ریس سے باہر ہو جائیں گے. لگ ایسے ہی رہا ہے جس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, مشکل لائن کے لیے ٹاپ 4 میں آنا, لیکن اس کے لیے آنا ہے پھر سارے میچ جیتنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن فار HBL PSL سیزن 11. اور سیزن 11 میں آج جو لاہور کا فرسٹ لیگ ہے اس کا آخری دن ہے, اس کے بعد کل گیپ ہے, اور پھر اس کے بعد کراچی میں میچز کا سلسلہ شروع ہوگا. تو کراچی کنگ نے جس طرح لاہور میں پرفارم کیا ہے, اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھی ایسے ہی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے. اور عباس آفریدی کا کہنا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ میچ جتواؤں. تیاریوں کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. لاہور میں کیا کمال, ہوم گراؤنڈ پر بھی ڈالیں گے جیت کا دھمال. کراچی کنگز نے اپنے شہر میں بھی دھوم مچانے کی تیاری شروع کر دی. نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی.
अब्बास अफरीदी कहते हैं बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में मजा आता है। गलती होने पर चचा उमर गुल से खूब डांट पड़ती है। चचा उमर गुल एक नामी ग्रामी फास्ट बॉलर, कितनी डांटे खा कर आप एक जबरदस्त किस्म के बॉलर बने आप। लास्ट मैच में मैंने थोड़ी सी बॉलिंग सही नहीं की थी, तो काफी डांट पड़ी है मुझे यही कहते हैं कि अपनी बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। कराची के खिलाड़ी हफ्ते को लाहौर से अपने शहर पहुंचे। रवा इवेंट में कज़ाफी स्टेडियम में कराची किंग्स ने 3 मैच खेले, तीनों में जीत अपने नाम की। कराची के शहर होम ग्राउंड पर पहला मुकाबला जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। बासित भाई, अवे तो शानदार परफॉर्मेंस रही है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एट होम? क्या यहाँ की पिच कराची को और प्लेयर्स जो हमारे हैं उनको सूट करेगी? करना चाहिए। जिस तरह की हमारी स्पेशली हसन अली और जैम्पा जिस तरह पार्टनरशिप लगी हुई है और अब्बास अफरीदी का आप दिखा रहे थे, तो ये इन्हें सूट करती है। बैट्समैन तो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म में है, और अभी एक बच्चा थोड़ा सा उसको चांस नहीं मिला, साद, वो जिस वे में खेल रहा है ना, मुझे लगता है ऐसा कि उसको एक 2-50 करने चाहिए, क्योंकि नंबर 4 पे आप 50 तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा 100, लेकिन बैटर्स भी अच्छी फॉर्म में। हसन अली और जंपा ने जो इम्पैक्ट डाला है ना, मेरे ख्याल टॉप क्लास है। बिल्कुल, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कप्तानी हो, सब में कराची अच्छा कर रहा है ये पहले हिस्से में। अब दूसरे हिस्से में उसी परफॉर्मेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अब जो लाहौर में 3 मैच जीत गए हैं भूल जाएं, अब कराची में मैच जीतने। अगर टॉप 2 में रहना तो 3 से 4 मैच और जीतने पड़ेंगे। रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो जिनके साथ अब मैच है ना, वो टीमें भी जीतती हुई आ रही हैं। जैसे ज़ल्मी है, ज़ल्मी के तो 2 मैच हुए, 1 जीते हुए हैं। इस्लामाबाद आप देखें, लाहौर के साथ जो मैच होगा, इतने इजी मैचेस नहीं है, तो रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। और बड़ी जबरदस्त, बड़ी बैलेंस साइड है। हम कहते हैं ना कि ऑक्शन में जो प्लानिंग के साथ टीम बनाए ना, उसमें से मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान तो है ही है। उनकी जो पुरानी मैनेजमेंट है, जैसे वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था, एनालिस्ट भी ऑस्ट्रेलियन था, मोहसिन कामिल था, और ओजी ग्रुप ये वाले थे। लेकिन मेरे ख्याल से ट्वीट करने से पहले ना इनके गौर शाह को उनके मतलब थैंक यू का ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन यह है कि बड़ी जबरदस्त बैलेंस साइड है कराची की, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार टॉप 2 में ही रहना चाहिए, फाइनल खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये जो टॉप 2 का फायदा होता है प्लेऑफ्स की वजह से, वो उठाना चाहिए। और जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, सारे बॉक्सेस टिक हैं ऑलरेडी। शायद साहब, बिल्कुल, मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया कि ऑक्शन में बड़ी अच्छा स्क्वाड पिक किया, वार्नर को रिटेन किया, वार्नर से कप्तानी करवाई। एक एक्सपीरियंस्ड, एक घाक जिस तरह कहते हैं प्लेयर है, उसको T20 के नॉर्म्स का भी पता है। अभी इस साल उसकी टीम फाइनल भी खेली थी, पिछले साल भी उसकी टीम ने बड़ा अच्छा किया था। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट, और फिर लक भी साथ साथ चल रही है कि जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जीता, मुश्किल पोजीशन से वापस आया और मैच जीता। तो ओवरऑल गुड लक। यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ताकि फाइनल में टॉप 2 में आए, तो फिर 2 चांस आपको। एक चीज और है नजीब, छोटी सी, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इनको नए बॉलरों को थोड़ा चांस मिलना चाहिए, खिलाना चाहिए। जैसे लोकल इसान है, एक आपने बताया रिजवान, इनको मौका देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आने वाले प्ले ऑफ में भी जरूरत। चांस है 3 मैच जीते हुए, इसी तरह मुल्तान 4 मैच जीता हुआ है, तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करें। बिल्कुल सही है। जहां मुल्तान की बात हो रही है, तो मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी, ये जो पहला हिस्सा है लाहौर लेग, इसका आखिरी मैच आज खेला जाएगा इन दोनों टीमों के दरमियान। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? क्या देख रहे हैं आप दोनों टीमों से का मैच, आज का मुकाबला? टीम नंबर 1 विल फेस टीम नंबर 7। बासित भाई, 1 और 7 नहीं, पुरानी मुल्तान और नई मुल्तान, ये मैच है आज। जिसको पिंडी का नाम दिया वो तो पुरानी मुल्तान है। बात तो सही है। और नई मुल्तान ये है, नया हलवा पुराना हलवा। ये भी वो जो पुराने मुल्तान थी ना, अली तरीन वाली, वो सब पिंडीज बन गई है। तीसरा ऐड कर दे एक ही ग्रुप, तो उसमें ये है ना कि अब चांसेस क्या लग रहे हैं? पहले इनिशियल बताएं, फिर आके हम इस पे बात करते हैं मजीद। टीम कॉम्बिनेशन तो पहले सही खिलाएं यार। मतलब आप बिलिंग पे रिलाई कर रहे हैं, आप उस पे अपना मिचेल पे रिलाई कर रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंडर और नहीं है टीम में क्या? शाहजेब है, तो खिलाए उसको, तो खिलाना चाहिए। अच्छा टैलेंटेड लड़का है। पहले और आपको अब्दुल्ला फजल के साथ तो जस्टिफाई कर जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब्दुल्ला फजल बहुत बेहतर प्लेयर है नजीब, मैंने तो स्लॉग में देखा है उसको। नहीं, एक्सीलेंट प्लेयर। उसके जो पाँव की मूवमेंट है, जिस तरह वो बेस बना रहा है, बहुत डेंजरस। चलिए इस पर हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
ایک بار خوش آمدید کہیں گے آپ کو پھر سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن پہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے ملتان سلطان اور راول پنڈیز. ملتان سلطان کے کپتان ایشٹن ٹرنر نے یہ جو بیک ٹو بیک میچز ہو رہے ہیں اس پر ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Might go find somewhere to find a blanket and a pillow. I might sleep here tonight because it's a pretty quick turnaround. But look, that's the professional game, and we know that the schedule was going to be like this, so we're looking forward to another opportunity to play. وہ کہہ رہے میں کوئی تکیا اور چادر لے کے یہیں کہیں سو جاتا ہوں جو بیک ٹو بیک میرے میچز چل رہے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے کہ کل ہاں ظاہر ہے ہاں بالکل پروفیشنل ہوتے ہیں, بٹ سڈل کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. پتا نہیں کہ مذاق نہیں کرنا. اس کو نہیں بتایا. انہیں سڈل کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا کہ سڈل آیا کھیلیں گے یا نہیں. ہاں کیونکہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے تھوڑا خیال کرنا ضروری ہے. بٹ یہ جو ہوتا ہے لیکن 8 ٹیموں کا کے میچز میں بیک ٹو بیک ایک ہی ٹیم کا آج اور کل میچ, اور پھر اس طرح سے وہ بیسکلی جو باسط بھائی کہہ رہے ہیں نا لیگ میں بھی ہے ساری ٹیموں کے سب ٹیموں کے ساتھ لیکن 4 دن میں 3 میچ تھوڑا سا مطلب ہارش ہو جاتا ہے نا. لیکن باسط بھائی کی بات صحیح ہے کہ یہ تھوڑی سی ایسی پرابلم ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑی, بیکاز جو باقی وینیوز کم ہو کے 2 شہروں میں میچز ہونا, تو اس وجہ سے تھوڑا اسکیجول میں پرابلم آئی. بالکل ایسے آئی ہے, لیکن تھوڑا سا اور بہتر کر سکتے تھے. جیسے ہم کل بھی بات کی ہے کہ آپ سیٹرڈے سنڈے 2 میچ, چلے سیٹرڈے نہیں رکھ سکتے, سنڈے والے دن تو 2 میچ رکھ سکتے ہیں نا. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے, اور نیکسٹ ٹائم اگر ہو تو ایسی کوئی پرابلم کوئی بھی ہو, نیکسٹ ٹائم چاہے وینیو بڑھ بھی جائیں, سیٹرڈے سنڈے 2 میچ ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, ملتان کے جو اب تک کے ریزلٹس ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں. اور آبویسلی وہ صرف ایک ہی میچ ہارے ہیں, اپنے 4 میچز جو ہیں وہ ان میں سے 3 جیتے ہیں. پہلا میچ جو اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف تھا وہ 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی, حیدرآباد کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی, لاہور قلندر سے وہ چھوٹے میچ میں 20 رن سے ہار گئے, وہاں بھی پرفارمنس اچھی تھی, بالنگ نے تھوڑا سا ان کو اس گیم میں تھوڑا ڈسپوائنٹ کیا تھا. باقی چوتھا میچ کوئٹہ گلیڈیٹر سے جو کل جیتے وہ بھی 6 وکٹوں سے وہاں کامیابی حاصل کی. پنڈیز کا اسی طرح کا کارڈ جو ہے وہ بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اس ٹیم کے لیے کہ پہلا میچ جو پشاور سے کھیلے وہ 5 وکٹوں سے ہارے, پھر کراچی سے 5 وکٹوں سے ہارے, پھر اسلام آباد سے 7 وکٹوں سے ہارے. تو دونوں کے جو ابھی تک قسمت ہے اس پی ایس ایل میں وہ بالکل اپوزٹ چل رہی ہے. رضوان کی ٹیم کا پہلا میچ اور اپنا کوئٹہ کا پہلا میچ جیتا ہوا میچ ہارے جب سے ڈاؤن ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کوئٹہ جیتا ہوا میچ ہارا کراچی سے, اور زلمی سے یہ ہارے اپنا رضوان والی ٹیم, تو وہ کانفیڈنس لیول خراب ہو گیا. اور ابھی نجیب اب 8 میں سے 4 نے آنا ہے, 6 میں سے نہیں آنا 4 نے. بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی یہ وہ پرانا جو پی ایس ایل تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے, یہ 11واں ایڈیشن ہے. اس میں آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی. پہلے تو آ جاتے تھے نا یار, 3 میچ آ کے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آ جائیں گے, 4 میچ جیتیں گے, آ جائیں گے. اب ایسا موقع نہیں ہے, اب آپ کو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, اب آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یار اس لیگ کو اور آپ نے ذرا اچھا کرنا ہے نا, اور ٹاپ کی ٹیموں کو انڈر پریشر کرنا ہے, تو پنڈیز کو جیتنا چاہیے. پریشر آئے تھوڑا سا, اگر جیت جائیں گے تو وہی میں کہہ رہا ہوں آج جیتیں گے نا. اگر کنٹراسٹ ہے نا. اچھا پنڈیز میں دونوں ملتان میں کنفیوز ہے. وہ جیت جائیں گے, تھوڑی ریس میں آ جائیں گے, باقی ٹاپ کی ٹیموں کو ذرا انڈر پریشر کریں, پھر ذرا مزہ بھی آئے گا, میچز کمپٹیشن ہوگا. نہیں تو آپ دیکھیں 10 دنوں میں پتہ چل گیا کون سی ٹیمیں ٹاپ پہ جا رہی ہیں. اس کے حیدرآباد کے لیے تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ ان کے پرابلمز جو ہیں وہ بڑے فنڈامنٹل مسئلے لگ رہے ہیں. چلے نیور نو, کرکٹ ہوا ہے, جیت جائیں. 2 میچ جیتیں گے تو سائن کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے نا. 3 ہی میچ ہوئے نا. شاید بھائی پنڈیز کے لیے جو پریشانی کی بات ہے وہ بھی ڈسکس کر لینا. وہ نسیم شاہ کی ہے کہ آلموسٹ وہ پی ایس ایل سے باہر ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ شاید آخری مرحلے میں واپس آ جائیں, بٹ ان کی انجری کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت یہ وائی ناٹ ٹرائی. اگر ایک ینگسٹر جو آپ نے لیا ہے مردان سے, ٹیلنٹ ہنٹ سے 140-145 کرتا ہے, رضا اللہ, اس کو کھلائیں. نسیم شاہ سے ہو سکتا ہے, ظاہر ہے نسیم شاہ تو وہ ویل اسٹیبلش پلیئر ہے, ہو سکتا ہے ینگسٹر آئے اور وہ تھوڑی سی پرفارمنس کرے. فواد علی بھی اب فٹ ہو گیا جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھا. دونوں کی قسمتیں الگ الگ ہیں. وہ 4 میچ کھیلیں, 4 چیز کیے, 1 ہارے چیز کرتے ہوئے. یہ 3 میچوں میں تینوں میں پہلے بیٹنگ کی, تو ان کو بالنگ کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. شاید وہ بچے انڈر 19 کے اپنا سبحان
وہ پشاور میں پشاور زلمی میں وہ نہیں کھیل رہے کیا؟ 3 अंडर-19 کے پشاور کا پلیئر تو پشاور میچ ہی زلمی کا ایک میچ ہوا ہے ہی نا، نہیں ہوا۔ ایک بارش کی نظر ہو گیا ہے، ہاں وہ جہاں تو بھی یہ موقع بچے ملے گا تو آنا ڈالیں گے۔ چاہیے نا۔ تو یہ بالنگ پشاور اپنا بھی ان کا میچ تو کراچی سے بھی نہیں ہوا ابھی تک، کس کا؟ یہ اپنا اسمتھ والی ٹیم کا ہاں ہوگا نا آگے ہے ہاں نا، ابھی نہیں ہوا نا۔ آگے ہے جی۔ کیا آپ کچھ بول رہے تھے تو بیچ میں بات ہو گئی۔ نہیں، وہ بولر سبحان کا میں نے بتا دیا تھا، وہ پشاور کی ٹیم میں ہے۔ دیکھیں پنڈی کے لیے، حیدرآباد کے لیے اب ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ اگر ٹورنامنٹ میں رہنا، ٹاپ 4 کی ریس میں رہنا، اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھی ہے، ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا، لیکن جیتنے پڑیں گے میچز، باقی ٹاپ کی ٹیموں کو انڈر پریشر۔ اچھا فائنلی بتائیے باسط بھائی، یور پک اگین ملتان؟ نہیں، اسمتھ والی ٹیم، ہاں اسمتھ والی ٹیم، دونوں ملتان ہے یار، سب کی ملتان ہے۔ پنڈی اچھا شاہد بھائی، آپ پنڈی کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ جیتنا چاہیے، ہمدردی کے طور ہمدردی کے طور پہ، بٹ باسط بھائی کے بھی دوست ہیں، باسط بھائی کہتے ہیں پنڈی جیت جائے۔ نہیں وہ چیز ہی نہیں آ رہی نا اپنا کامران، آپ نے جیتنے کے لیے کچھ کرنا تو ہے، وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے۔ دوست پلیئر آج مجھے لگ رہا ہے کہ عثمان خواجہ کھیلے گا، لیفٹ ہینڈ آ گیا، ہاں جی، یہ ہو سکتا ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ لیفٹ ہینڈر کی ضرورت ہے، یہ بہت اچھا موو ہو سکتا ہے، موو ہو سکتا ہے، اور اس کی فارم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یاسر خان کو تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ اگر عثمان خواجہ کھیلتا ہے نا یہ بہتر، پھر ان کی پنڈی نہیں میری ہے ہی۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہماری ٹیم میں بس اتنا ہی، اور ہر بار کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ ایکسائٹنگ مقابلہ دیکھنے کو ملے۔ دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔